معراج کی رات صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا 18 گنا. اس کی وجہ لکھی ہے ہمارے علماء نے کہ قرض جب بھی کوئی لیتا ہے نا تو بڑی آزمائش کے عالم میں لیتا ہے، قرض کو خوشی خوشی نہیں لیتا. تو اب چونکہ وہ ایک آزمائش میں ہوتا ہے، جب آپ اس کی مدد کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو صدقے سے زیادہ بڑھا کر دیتا ہے. تو قرض دینا چاہیے، اگر کوئی ضرورت مند حاجت مند ہو تو باقاعدہ اس کو قرض دینا چاہیے. لیکن اب جو قرض دے وہ تو بیچارہ دے کر پھنس جائے تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو دیتا ہے نا اسے واپس ملتا نہیں ہے. اس لیے جب بھی قرض لیں ضرورت پڑتی ہے، بلکہ ہم بعض روایتوں میں تو ثابت ہے ایسے واقعات کہ جو قصدن قرض لیا کرتے تھے کہ جو قرض لے اور ادائیگی کی نیت رکھے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس روایت کے مضمون سے فائدہ اٹھائیں، یعنی اس روایت میں جو بشارت دی کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ مطلب اس جو لفظ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی برکتیں لینے کے لیے قرض لیا کرتے تھے. مگر قرض واپس کر دینا، نیت صحیح ہونا پیارے اسلام بھائی تو کام بن جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے قیامت کے روز اللہ پاک قرض دار کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھے گا، اے ابن آدم تو نے یہ قرض کیوں لیا، لوگوں کے حقوق کیوں ضائع کیے؟ تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب تو جانتا ہے میں نے جب یہ مال لیا تو نہ اسے کھایا، نہ اس کے ذریعے پیا، اور نہ ہی اسے پہنا اور نہ ہی اسے ضائع کیا، مگر میرا مال جل گیا، چوری ہو گیا، یا اس کی قیمت میں کمی ہو گئی. تو اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا، میں اس بات کا حقدار ہوں کہ اس کی طرف سے قرض ادا کروں. پھر اللہ پاک کوئی چیز منگوا کر اس کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دے گا تو اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب آ جائیں گی اور وہ شخص رحمت الہی سے جنت میں داخل ہو جائے گا. قرض لیا ہے تو ادا کرنے کی پوری نیت رکھے پیارے اسلام بھائیو. حدیث پاک میں ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرض لیا اور وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بلکہ اسے ادا کرنے کے معاملے میں حریص ہے، اس کو لالچ ہے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں، پھر وہ اسے ادا کیے بغیر مر گیا تو اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس کے قرض خواہ کو اپنے پسندیدہ انعامات کے ذریعے راضی کر دے اور مرنے والے کی مغفرت فرما دے. اور جس نے قرض لیا اور وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا پھر وہ اسے ادا کیے بغیر مر گیا تو اس سے پوچھا جائے گا کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ ہم فلاں کو تجھ سے اس کا پورا حق لے کر نہ دیں گے؟ پھر اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے لی جائیں گی اور قرض خواہ کی نیکیوں میں قرض کے بدلے کے طور پر ڈال دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو قرض خواہ کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. جی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر خدا نہ خواستہ قرض ادا نہ کرنے کی نیت ہے، دماغ میں ہے اتنا عجیب حال ہے ہم لوگوں کا، کسی سے اگر پیسے مانگنے لینا نا یار یقین مان یار اتنی پریشانی ہے، کچھ مدد کر دو، کچھ مدد، بہت پریشانی ہے یار. وہ میں نے پیسے رکھے تھے عمرے پر جانا تھا یار، بس کب جانا ہے؟ اچھا میں 15 دن کے بعد میں ہفتے میں لوٹا دوں گا. یار بہت پریشانی ہے یار، دے گا نا؟ میں ہفتے میں فون کرنے کی، ہفتہ بھی بہت بول رہا ہوں یار، ہفتہ بہت بول رہا ہوں، 4 دن میں بہت پریشانی ہے تھوڑا. اور وہ بیچارہ عمرے کے پیسے نکال کر دیتا ہے 4 دن تو دور کی بات، 7 دن کے بعد اس کو فون کرتا ہے بھائی کیا، ارے یار بس اب آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں پھر 1-2 دن کے بعد فون، بھائی جان وہ کیا ہوا پیسے کا؟ بس یہ دے دوں گا ٹینشن نہیں لو یار، دے دوں گا. پھر 1-2 دن کے بعد بھائی جان پیسے کا کیا ہوا، ڈیٹ دے دو، جگہ بتا دو.
یار دے دوں گا نا، کوئی پیسے کھا توڑی جاؤں گا تمہارے، یار ایسا کیا بالکل آپ جان پر آ گئے یار، دے دوں گا، ادھر ادھر پھنسے ہوئے. پھر ایک دو دن کا فون آئے گا، فون ہی نہیں اٹھائے گا. اچھا اب وہ آدمی سامنے والے باتوں کا سمجھدار ہوتا ہے، وہ کسی اور نمبر سے ٹرائی کرتا ہے تو وہ فون اٹھا لیتا ہے. ہیلو بھائی جان میں بول رہا ہوں، آپ تو یار کسی اور نمبر سے فون کرنے کی کیا ضرورت ہے یار، آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے یار. میٹنگ میں بھی تو آدمی ہوتا ہے نا، کوئی مصروفیت بھی تو ہوتی ہے نا یار. آپ تو یار ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں پیسے کھا گیا ہوں یار، دے دوں گا نا یار. آپ تو بڑی مطلب کہ محبت سے بات کر کے پیسے لے گئے تھے. تو یار میں محبت سے لے گیا تو ضرورت تھی تو لے گیا تھا نا. آپ تو یار ایسے بول رہے ہو کہ جیسے میں پیسے کھا گئے. بھائی دے دوں گا نا. باپ رے باپ ایسا یار. اچھا یہ جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی ہے یہ کوئی ایسی فرضی نہیں ہے، یہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. ایسا میٹھا میٹھا بن کر لے جاتا ہے، پھر ایسا کڑوا بن کر سامنے آتا ہے. بندہ تو اس کو دیا کیوں تھا؟ اچھا چار آدمی اسی کو تجھے اس کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یار مجھے کیا پتا تھا کہ یار یہ یوں کرے گا. تو قرضہ لے جاتے ہیں ایسی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر، ہاتھ جوڑ کر، یار یقین مان، اور وہ بیچارہ یقین کر لیتا ہے. تو قرضہ دینا چاہیے، ثواب کی بات. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ با کثرت قرض دیا کرتے تھے اور معاف بھی فرما دیا کرتے تھے. قرضہ وصول کرنے میں نرمی کرنی چاہیے. مگر یہاں میں ان کی بات کر رہا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں جو باوجود قدرت کے قرض لینے کے بعد قرض واپس نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی ایسے حاجت مند ضرورت مند ہوتے جنہیں اب قرض نہیں ملتا، اس خوف کی وجہ سے یار واپس نہیں آئیں گے. ضرورت مندوں کو بھی پیسے نہیں ملتے. یہ ہمارے اخلاق کی خرابی کی وجہ سے.